ایک طرف علی محنت و مزدوری کر رہے ہیں باغ میں، یہ بتانے کے لیے کہ شوہر کو لیزی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر انکم کم ہے تو پھر رسول کی بیٹی چکی پیس رہی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تو فاطمہ کی چکی کی آواز جب تک کانوں میں سنائی دیتی رہے گی، عورت کا جاب کرنا برا نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے پھر وہی کنڈیشن رکھی کہ یہ دیکھ لو کہ یہ جاب جو ہے اس کی قیمت کیا ہے، اگر بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تو یہ جاب جو ہے تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اصل جو ایم اور آبجیکٹ ہے وہ ہے بچے کی تربیت، ربوبیت۔ اس لیے قدرت نے بچے کو کمزور بنایا تھا تاکہ کمزور بچے کو پالنے کے لیے عورت فل ٹائم جاب کر سکے اور وہ گھر میں رہ سکے اس کے اندر۔ اگر یہ بچہ مضبوط پیدا ہوتا تو ادھر جاتا ادھر جاتا، سوسائٹی ختم ہو جاتی، نہ کوئی میاں ہوتا، نہ کوئی بیوی ہوتا، نہ کوئی فیملی ہوتی، نہ کوئی گھر بنتا۔ لہذا اسلام نے ایک عورت کو پورا ٹائم دینے کے لیے بچہ کا اصل میں ایم اور آبجیکٹ جو ہے نا بچے کی کو پالنا تھا، پیدا کرنا تھا اور اس کی تربیت کرنی تھی۔ تربیت اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا، اس کو لک اپ کرتا ہے، اس جیون کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کا ایم اور آبجیکٹ ہے۔ اسی بات سے ماں کے اوپر ذمہ داری پیدا کرنے کی نہیں تھی، پیدا کر کے پالنے کی تھی۔ کما رب آنے صغیرہ، یہ اسلام نے ماں باپ کو بھی رب کہہ کے پکارا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب بچے کو جو پالتا ہے تو اللہ نے عورت کا نیچر پالنے کے لیے بنایا تھا، اس میں پیشنس۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچہ جب ذرا سا ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے اندر انسٹنکٹ آف کیوریسٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیوں، کیا، کیسے، کون، کدھر، کب، کس کا۔ بچہ ہر چیز کو سوال کرنا چاہتا ہے۔ یہ بچے کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ بچہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ باپ تو ہے نہیں، پوچھے گا کس سے؟ ماں ہے۔ تو ماں میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک پیشنس، ایک نالج۔ اگر بچہ کوئی سوال کر رہا ہے یہ کیا ہے اور جاہل ماں ہے تو چپ جا۔ یہ بچے کہ تماشا نہیں مارا، ایجوکیشن کا دروازہ بند ہو گیا۔ بچہ سمجھ گیا کہ میری باتوں کا جواب نہیں دے سکتی، اس لیے اسلام نے عورت کے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے۔ جاہل ماں کبھی نسلوں کو پال نہیں سکتی، اس لیے عورت کو تعلیم دینی چاہیے۔ اب کتنی تعلیم دینی چاہیے؟ تو جتنی نبی کی بیٹی فاطمہ نے اپنی ایک لونڈی کنیز جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی، نیگرو، ابیسینیا کے رہنے والی، بے سہارا، جس کی لینگویج بھی عربک نہ ہو، جس کا کوئی ٹرائب کوآپریشن کے لیے تیار نہ ہو، ایک ٹوٹا ہوا جیون، بے سہارا، کمزور ایک لڑکی، اس ایک فضا جس کا نام تھا، اس کو اتنا آرگنائز، جس طرح ایجوکیٹ کیا کہ وہ اپنے وقت میں عربک کی سب سے بڑی اسکالر تھی، کہ جیون بھر اس نے قرآن مجید میں گفتگو کی۔ آپ نے اندازہ لگایا تو ایک عورت کو اتنا تو تعلیم ہونی چاہیے جتنی فاطمہ نے فضا کو دی تھی، اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ لہذا عورت کو جو جاہل بنایا گیا وہ اسلامک ایجوکیشن نہیں تھی، بلکہ طلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تمہارے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ کس کے اوپر؟ ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان عورت کے اوپر کمپلسری ہے، نماز کی طرح۔ نماز واجب، ایجوکیشن واجب۔ مگر یاد رکھیے نماز کب واجب ہے؟ جب لڑکا 15 برس کا ہو جائے، لڑکی 9 برس کی 10 برس کی ہو جائے، بالغ ہو جائے۔ تو نماز جب واجب ہے جب بچہ 15 برس کا ہو جائے۔ اور علم کب واجب ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، یعنی جب سے آنکھ کھلے اور جب تک آنکھ بند ہو، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن۔ بی اے ایم اے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام ڈگری پہ یقین نہیں رکھتا کہ یہ گریجویٹ ہو گیا بس معاملہ ختم ہو گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جن جن چیزوں کو تم نہیں جانتے تم کوشش کرو، ہم لوگ بتائیں گے۔
ہم کوآپریٹ کریں گے. قدرت کہتی ہے کہ تم اپنی یہ ڈیزائر، اپنی ڈیمانڈ تم رکھو تو صحیح کہ کیا کیا چیز نہیں جانتے. جو چیز تم نہیں جانتے ہم تم کو بتائیں گے. اپنے اندر تمنا رکھو، خواہش رکھو، اچھا رکھو جاننے کی. تو اسلام تو علم کا مذہب ہے کہ جس کا رسول بھی آیا تو انا مدینۃ العلم، میں سٹی آف نالج ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس کو پروڈکشن کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ہے. تو لہذا اسلام نے عورت کے اوپر علم اس لیے واجب قرار دیا کہ اگر ماں جاہل ہے تو اولاد جاہل ہوگی، اولاد جاہل ہے تو سماج جاہل ہوگا، سماج جاہل ہے تو وہ حشر ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے. یہ جو مسلمانوں کا جو ڈاؤن فال ہے جہالت ہے. کس بنا پر ہے؟ جہالت کے بنا پر. ہم نے ماں کو نہیں پڑھایا، ہم نے اس سمجھا کہ بس یہ گھر میں رہے اور ایک لفظ مت پڑھاؤ اس کو. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری جو ماں جو اور بوڑھی عورتیں تھیں وہ صرف ان کو پڑھنا لکھایا جاتا تھا، لکھنا نہیں. ہم پوچھتے تھے اپنی امی سے کہ آپ لکھ کیوں نہیں سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں لکھنا بہت بری بات تھی. وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے بوائے فرینڈ کو خط لکھا کریں گی. لہذا تو جب بوائے فرینڈ کو خط لکھنا بری بات ہے تو پڑھائی بھی بری بات ہے. اس لیے کہ بوائے فرینڈ کا خط پڑھنا بھی بری چیز ہوگی. لیکن اگر بری چیز ہے تو آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی کو کتنا یعنی مس انڈرسٹینڈنگ اسلام کو غلط سمجھایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے لڑکیوں کا اسکول کس نے کھولا؟ علی کی بیٹی زینب نے کوفے کے اندر پہلا اسکول تھا کہ جس میں علی کی بیٹی بچیوں کو تعلیم دیتی تھی اس کے اندر. تو لہٰذا اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے لیے کہ عورت کے اوپر علم واجب ہے، اور وہ اتنا علم واجب ہے اس لیے کہ مرد اگر تعلیم پاتا ہے تو ایک زندگی سنورتی ہے، عورت اگر تعلیم پاتی ہے تو زندگی کے چاروں رخ اس کے سنور جاتے ہیں. لہذا اسلام نے عورت کی ایجوکیشن کے لیے علم دیا اور علم کی اجازت دی. ہمارے کلچر نے عورت کو روکا. زمیندارانہ لینڈ لارڈ شپ تھی، رائل حکومت فیملی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی عورتیں پڑھیں. لہذا وہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے قانون سے بے خبری ہو گئی. لہذا اسلام حکم دیتا ہے کہ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک، اور دونوں کے اوپر واجب ہے. میں نے عرض کیا کہ نماز واجب ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں، اور علم حاصل کرنا واجب ہوتا ہے جب آنکھ کھلے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ جب وقت ہو تب نماز پڑھو، وقت نہ ہو تو نماز مت پڑھو. صبح کو سورج نہ نکلا ہو تو نماز صبح پڑھ لو، سورج نکل جائے تو نماز کا وقت ختم ہو گیا. 1 بجے ظہر کا نماز کا وقت ہوتا ہے، جب وقت آ جائے تب ظہر کی نماز پڑھیے. 10 بجے 11 بجے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو عبادت کا ایک وقت معین ہے، ریزرو ہے کہ یہ پیریڈ ہے عبادت کا. علم کا کوئی وقت نہیں. ہر سانس تمہاری علم کے لیے. اسلام نے چھٹی کا بھی کوئی تصور نہیں کیا کہ آج سنڈے ہے لہذا ہمارے بچے سنڈے کے دن خوب سوتے ہیں. اسلام نے کہا کہ چھٹی ہمارے یہاں نہیں ہے، ڈیوٹی از ڈیوٹی، ہر وقت تعلیم تمہارے لیے. یہ تھا اسلام کا تصور. تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر شوہر کی اکنومیکل کنڈیشن خراب ہے تو عورت بن کے ماں بنتے ہیں. ہر جگہ وہ ماں ہے، بچے کے رسپیکٹ کے لیے، اس کے وقار کے لیے. اور یاد رکھیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو اسے سب سے پہلے ماں نظر آتی ہے. ماں اسے ایک بھگوان کا روپ بھی ہے، خدا کی صفتوں کا مظہر جو ہے وہ ماں ہے. وہ رحمان و رحیم ہے. قدرت نے ماں کے اندر یہ کوالٹی پیدا کی ہے، رحمت کی. وہ رازق ہے، ماں میں رزاقیت ہے. وہ رب ہے، ماں مربی ہے. خدا اپنے بندوں کی غلطیوں کو آنکھ بند کر لیتا ہے، چھوڑو سدھر جائے گا. ماں کے اندر بھی یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے.